سورہ یاسین جو ہے اس کے بارے میں بالعموم بہت سارے تصورات ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین خاص صورتوں میں سے ہے، اور اکثر ہمارے گھروں میں بھی خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی کوئی اور صورت یاد کی ہو نہ کی ہو، سورہ یاسین ضرور یاد کرتے ہیں۔ چھوٹی صورتوں کے بعد اگر بڑی صورت کو یاد کرنی ہوتی ہے سورہ یاسین یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، اور وہ جو تصورات پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو مردوں کے پاس پڑھیں تو مردے کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، یا خاص طور پر جس کی جان نکل نہ رہی ہو اس کے پاس پڑھیں تو اس کی جان جلدی نکل جاتی ہے، تو فوت ہونے والے شخص کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ قرآن حکیم کا دل ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا ایک دل ہے، اور یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل، لہذا قرآن کے دل کو اس کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بھی اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، یعنی جتنے تصورات، میں نے لفظ بولا تصورات، تو یہ جتنے تصورات پائے جائیں، ایک تصور یہ بھی ہے کہ رات کو جو شخص پڑھ کے سوئے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جو شخص دن کو پڑھے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سارے تصورات ہیں، کم و بیش یہ سارے تصورات کسی نہ کسی روایت پر مبنی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل روایات اس میں نہیں ہیں، یہ من گھڑت کوئی چیزیں لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے وہ جو روایات موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ترمذی کے اندر مثلا ایک روایت موجود ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں، لیکن ان ساری روایات میں سے کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یا تو موضوع ہیں جن کو من گھڑت کہا جاتا ہے، یا پھر ضعیف ہیں۔ جب موضوع ہو تو وہ تو ہوتی من گھڑت بات ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ قرآن کا دل ہے، اور اس میں پھر یہ بھی قرآن کے دل والی جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو ایک دفعہ پڑھ لے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 10 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں تو محدثین کا خیال ہے یہ موضوع ہے، بناوٹی، اور جب جو موضوع یا بناوٹی ہوتی ہے وہ اصل میں حدیث ہوتی نہیں ہے، وہ کسی نے من گھڑت ایک بات بنائی ہوتی ہے۔ محدثین کی دیانتداری ہے کہ وہ اس کو حدیث کی کتابوں میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ بتا دیتے ہیں کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، تاکہ کوئی کہیں اور سے کوئی سنے تو اس کے بارے میں اس کو کوئی اور تصور نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اور اگر ضعیف بھی ہو تو ضعیف سے بھی شریعت ثابت نہیں ہوتی، دلیل کوئی نہیں بنتی، نہ ضعیف دلیل بنتی ہے، موضوع تو ہوتی من گھڑت ہے۔ اس لیے ان ساری روایات کو ہم جب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو باوجود اس بات کے کہ روایات موجود ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ یہ تجربے سے لوگوں نے ہمیشہ اپنی مشکلات کا ازالہ کیا ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ لوگ جو ہے کوئی بھی مشکل ہو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی آسانی کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر اس کو علاج کے لیے، آسانی حاصل کرنے کے لیے ایک رقیہ کے طور پر، ایک علاج کے طور پر اس کو پڑھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ روایات ضعیف ہے لہذا پڑھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ روایات ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویسے قرآن کی صورت ہے، اور قرآن کی صورت کو آپ کسی مقصد کے لیے کوئی تجربے سے ثابت ہوا ہو کسی شخص کو، اور وہ اس تجربے کی وجہ سے اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ رقیہ کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے
تو اس وقت لوگ جو ہیں اپنا اپنا رقیہ پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں، میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے رقیہ سنے اور آپ نے کسی کو کہہ دیا ہاں تم دم کر لیا کرو، تم کر لیا کرو، تم نہ کیا کرو، جو بھی آپ بتاتے جاتے تھے. پھر آپ نے ایک اصولی بات بتا دی. آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ جس کے اندر شرک نہیں ہے وہ جائز ہے. بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں علاج کے لیے، کچھ صورتوں کو تعداد بنا کے پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز آپ رقیہ کے طور پر کسی بھی ترتیب سے وہ آپ پڑھ لیں جو آپ کے تجربے سے ثابت ہو یا آپ خود کسی سے سنا ہو یا آپ نے خود تجربہ کیا ہو، تو یہ اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھے کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں.